شروع ہو جاتے ہیں الٹے الٹے. تو مطہرتن وہ پاکیزہ ہوں گی باطنی عیوب سے بھی, یعنی دل کی بیماریوں سے بھی, اور ظاہری بیماری, ظاہری عیب سے بھی. ظاہری عیب کا مطلب جو ظاہری گندگی ہے, جو حیض و نفاس ہے, اس سے بھی پاک ہوں گی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ لا, آج جتنے لبرل لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, اتنا کسی اور چیز کا نہیں اڑاتے, حالانکہ یہ خود جتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, نائٹ کلبوں کے اور شرابوں کے عادی ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہوس کے مریض ہیں کہ آخرت کی جو جنت ہے اس نعمت کو یہ اس دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں ہوس کی وجہ سے. تو خود ہوس کے مریض ہوتے ہیں, تو مذاق ان کو اپنا اڑانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اس میں نیک بیویاں ہوں گی جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے, فما فوقها, یا اس سے بھی اوپر کی چیز. کیا مطلب؟ جو گھٹیا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہو, یعنی مچھر سے بھی کمتر چیز کی مثال اللہ بیان کر سکتا ہے. اصل میں قرآن میں یہ مثالیں ہیں نا کہ ضرب مثل فاستمعوا له, کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو. تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو نا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو کیا ہے؟ ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے. وہ جو بت ہے نا, تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس پہ مشرکین کہنے لگے یہ اگر اللہ کا کلام ہے, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں بلیغ اور فصیح اور بادشاہ کا کلام, تو بادشاہ مکھی مچھر کی مثالیں, مکھی کی مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی آج بھی لوگوں کو نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اعتراضات نکالتے ہیں, کچھ علماء کے کلام میں نکالتے ہیں, کچھ قرآن میں, کہ اللہ ہے اور مثال کس چیز کی دے رہا ہے؟ مکھی کی, کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ مکھی تو دور کی بات, اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں کرتا. یہ حیا نہ کرنا ہمارے زبان میں اللہ نے بات کی ہے نا ہم سے, ہمیں شرم آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے. تو فما فوقہا, بلکہ مچھر سے بھی کوئی گھٹیا چیز ہو تو اس کی بھی اللہ مثال دے گا, اس لیے کہ وہ جو مثال ہے نا وہ تم مچھر کی اور مکھی کی شکل کو دیکھ کے گھٹیا ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو. جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ تم مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اس دعوے کو نہیں دیکھ رہے کہ واقعی مکھی اور مچھر اللہ کی قدرت کے بہت بڑے شاہکار ہیں. میں نے یہ آیت کے پہ نا مچھر پہ تحقیق کی تھی, اس آیت کی ایک جگہ میں نے تفسیر بیان کی, تو مچھر کے بارے میں نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ نے مچھر کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا قرآن مجید میں. حالانکہ مچھر کیسا جانور ہے, بیکار سا. تو پتہ چلا بھائی مچھر بھی عجیب چیز ہے بھائی, کم بخت 100 یا 400 آنکھیں ہوتی ہیں اس کے, اتنی سی کھوپڑی میں دماغ بھی ہے اور اس میں 100 آنکھیں ہیں, کم سے کم 100 آنکھیں جن سے وہ ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کا ایسا عجیب و غریب سسٹم ہے, جب یہ مچھر کی مادہ آ کے خون چوستی ہے نا, یہ خون چوسنے کا پروسیس ہی بڑا عجیب ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی بڑا میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہو جس کو پتا ہو کہ ٹیکہ لگاتے کیسے ہیں, تکلیف سے کیسے بچانا ہے, پھر کھینچنا کیسے, پھر کون سے کیمیکل چھوڑنا ہے, جیسے ڈاکٹر نہیں کر رہے ہوتے. ایک ایک چیز جانتا ہے یہ کم بخت. تو کیا مچھر کی مادہ کیا کرتی ہے, وہ جب آپ کے بیٹھے گی نا, بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو سوئی گھسڑے گی اندر, نہیں پہلے اس جگہ کو سن کرتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ اگر ویسے ہی گھسڑ دیا آپ ایک دم اٹھ کے چماٹ لگاؤ گے اس کے نا, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ کیا ہو. بڑی ڈیڑھ ہوشیار ہے, اس کو پتہ ہے پہلے سے وہ سن کرے گی اس جگہ کو, پھر وہ ایسے وہ داخل کرتی ہے سوئی اس کے اندر اپنی, پھر ایسے جیسے ہم کھینچتے نہیں ہیں, کھینچ کھینچ کے پھول کے کپا بن جائے گی. پھر وہاں کیا کرتی ہے, کچھ ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جس سے خون جم جائے وہاں پہ, کیونکہ اگر وہ خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر لوگ تو مچھروں کے خلاف گنوں اور توپوں سے جہاد شروع کر دینا کہ یار ہمارا تو خون, وہ عجیب کام کرتی ہے کہ جس سے وہ کیمیکل لگاتی ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے, خون وہاں جم جاتا ہے. ہمیں جو بعد میں خارش ہوتی ہے نا وہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس وقت تک مچھر خون پی کے جا چکا ہوتا ہے, ہمیں اس وقت تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور بھی ہے, مجھے پوری تحقیق یاد نہیں ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں کرتا. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی دعویٰ کریں نا, ابے بھائی یہ مشین میں نے بنائی ہے تو تم بھی ایسی مشین بنا کے دکھاؤ. اگلا کہتا ہے ابے
کیا کیا بنا دیا تم نے یار. تو میں شرمندہ ہوتا ہوں یار کسی اور چیز کی مثال دے دیتا, لیکن مجھے پتہ ہے, اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں نے جو مثال دی ہے نا اس کا باپ بھی ویسی چیز نہیں بنا سکتا. تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا, بلکہ میں کہوں گا بھائی میں نے جو چیلنج کے لیے اپنی پروڈکٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے میں اس پہ ذرہ برابر بھی شرمندہ نہیں ہوں. تو بالکل یہی انداز کس کا ہے, قرآن مجید کا, کہ ہم نے جو مکھی کی مثال دی ہے, مکھی دور کی بات, اللہ کہتے ہیں مکھی کو اور چھوٹا کر لو, مچھر پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو مچھر کی مثال دیتے ہیں, تم مچھر بنا کے دکھا دو, تو یہ نہیں تم سے بن سکتا. اور اللہ اس سے شرمندہ نہیں ہے, اپنی جو اللہ نے مثال دی تھی نا مکھی کی, اللہ اس میں شرمندہ نہیں ہے, کیونکہ تم بنا نہیں سکتے, بہت یعنی پیچیدگیاں اس میں. اگر بنائے گا تو کلوننگ کے ذریعے نا, وہی اسی کے سیل لے کے, وہ تو پہلے سے ایک بنی بنائی چیز ہے, اسی کو گرو کیا جا رہا ہے, تو خود سے نہیں بنا سکتے تم. وَلَن يَخْلُقُ, فرمایا کہ فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ہاں جب اللہ یہ مثالیں دیتا ہے تو جو ایمان والے لوگ ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے, یعنی بالکل ٹو دا حق. مثال کا مطلب ہوتا ہے جو دعویٰ ہے بالکل اس کے عین مطابق ہے, بالکل اس کے عین مطابق ہے اپنے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جو کافر ہیں, فَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کیا اللہ ارادہ کر رہا ہے ان چیزوں کو بطور مثال پیش کر. پتہ نہیں جیسے گھننے بن کے نہیں لوگ کہتے یہ کیا مکھی مچھر کی مثال ہے. ایک طرف کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے, اللہ عرش پر ہے, ساتھ میں کیا مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. مثالیں دے سورج چاند کی تو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کافر ایسے توہین کرتے ہیں. فرمایا یضل بہ کثیرا, اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو مزید گمراہ کر دیتا ہے. یعنی وہ اور دین سے دور ہو گئے نا کافر, یہ مثالیں سن کے بجائے قریب آنے کے کیا ہو گئے, دور ہو گئے, تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو اللہ گمراہ زبردستی نہیں کرتا, کسی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ وہ اس پر صحیح طرح سے سوچنے کے لیے تیار, پازیٹیو وے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس لیے اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس میں ہم گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے, بلکہ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہدایت کی ہیں, مگر آپ اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ان چیزوں سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں, تو وہ آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے. بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں علماء کی جس میں ہدایت بھری ہوئی ہوتی ہے, اس سے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ ان کی وجہ سے بجائے سیدھے راستے پہ آنے کے دور. ابھی مولانا طارق مل صاحب کا بیان نہیں ہوتا جس میں رو رو کے دعائیں مانگی تھی انہوں نے, وبا کے ختم, کتنے لوگوں کے دل پگھل گئے اس سے, اللہ کا خوف. ایک ایتھیسٹ کو میں نے دیکھا مذاق اڑا رہا ہے, کہہ رہے یہ دیکھو ناٹک کر رہے ہیں. بھائی ناٹک ایسے نہیں ہوتا, تو آپ کا دل پگھل جانا چاہیے تھا, دیکھو یار جو اللہ کا خوف رکھنے والوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو ہر ہدایت کی چیز بعض دفعہ وہ ہدایت کے بجائے بعض لوگوں کے حق میں اور زیادہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, بہت سوں کو اللہ کیا دیتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اسی کا اشکال کا اللہ نے جواب دے دیا, اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو حدود سے نکلے ہوئے ہیں, تو انہی کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, فرمائے یہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مضبوط عہد کے بعد بھی اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے انہوں نے عالم ارواح میں بھی عہد کیا تھا, اس کو بھی, اور ویسے بھی نارمل زندگی میں یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ, اور ان کی دوسری خصلت یہ ہے کہ جس چیز کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں. رشتہ داری, تبھی آپ دیکھ لیں غیر مسلموں میں آپ کو رشتہ داری کا وہ تصور نظر نہیں آئے گا, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں رشتہ داری کو توڑتے ہیں یہ. ویسے تھینک یو بہت چلتا ہے ان کے یہاں. اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, تو یہ زمین میں رشتہ داری توڑنا ہی زمین میں فساد ہے. بچوں کو باپ نہیں ملتا, ماں نہیں ملتی, بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ملتے, تو یہ بہت سارے فساد ہوتے ہیں. فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی خسارے والے ہیں. اب اللہ ان غیر مسلموں سے سوال کر رہا ہے کیف تکفرون باللہ, تم کس بیس پر اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا, اتنی بڑی دلیل خدا کے وجود کی ہے کہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندگی دی. تو ایک بے جان چیز خود سے پیدا نہیں ہو سکتی, ایک حیات والی چیز, حیات کو تو آج تک ڈاکٹر ڈیفائن نہیں کر سکیں یہ حیات ہے کیا, اتنی پیچیدہ چیز ہے زندگی. تو زندہ چیز کیسے پیدا ہو گئی خود بخود, تم تو مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی, پھر اتنا کنٹرول ہے تمہارے اوپر جب چاہتا ہے تمہیں موت دے دیتا ہے. تو
تو آزاد نہیں ہو. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. تم زمین کو مسخر کر کے بیٹھے ہوئے، تو اللہ نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے 7 آسمان بنا دی، اور ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کو. تو تم اس ذات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.